یہ ایک جی فرمائیے جی فرمائیں. سفر نماز جو ہے جس کو نماز قصر کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بندہ اتنے سفر کا ارادہ کرے کہ جو اس کے گھر سے ایک طرف کا جو سفر ہے وہ 92 کلومیٹر ہو، یعنی اس میں اگرچہ پہلے پیمانے جو تھے نا وہ فرسخ تھے، فرسخ سرکار کے زمانے میں فرسخ کے سفر کو ماپتے تھے، فرسخ سے. پھر بعد میں یہ دیسی میل بن گئے، پھر انگریزی میل بن گئے، اب کلومیٹر ہیں. اس لیے تھوڑا سا نا وہ پیمائش میں فقہا کا کچھ اختلاف رائے ہے تھوڑا بہت، لیکن جو فتویٰ ہے وہ ہے 92 کلومیٹر پر. یعنی جب ایک بندہ سفر شروع کرے اور اس کے جہاں اس نے جانا ہے وہ اس کے گھر سے 92 کلومیٹر ہو، جانا آنا نہیں، صرف ایک طرف کا سفر، تو جب وہ شہر سے باہر گزر جائے اور شہر کی فنا سے گزر جائے، فنا مطلب جیسے گاؤں ہے اس کے ساتھ قبرستان ہے، سکول ہے، جو گاؤں سے باہر ہوتے تھے، اس سے باہر جا کے وہ جو بھی نماز پڑھے گا وہ قصر پڑھے گا. قصر سے مراد یہ ہے کہ وہ جس نماز کے 4 فرض ہیں اس کے 2 فرض پڑھے گا، جو اس پر لازم ہے کہ وہ قصر کرے. قصر رخصت نہیں ہے کہ اس کا جی چاہے تو کرے، نہ چاہے تو نہ کرے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قصر کرے. تو 4 فرضوں کے 2 فرض پڑھے گا. جو سنتوں کا معاملہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پڑھی ہیں کبھی نہیں پڑھی، اس لیے اگر وہ پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں قصر نماز پڑھنا، اور یہ یعنی ضروری ہے قصر پڑھنی. اور اگر وہ کسی کی امامت کروائے گا تو وہ پہلے بتا دے گا کہ بھی میں مسافر ہوں، وہ 2 پڑھ کے ہی سلام پھیرے گا، باقی لوگ اپنی نماز مکمل کریں گے. لیکن اگر اس نے مقیم لوگوں کی نماز پڑھا دی تو مقیم لوگوں کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے وہ اس کے نفل ہوں گے اور پڑھنے والوں کے فرض ہوں گے، اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے وہ بتا دے گا اور وہ 2 پڑھ کے سلام پھیرے گا. اور کوئی اگر خاص بات ہے تو مجھے بتائیں. اگر میں مسافر کے طور پر ادھر اترا ہوں اور ادھر نارمل جماعت 4 رکعت ہاں والی ہو رہی ہے تو میں پھر اس میں شامل ہو سکتا ہوں یا الگ سے 2 نہ جماعت کے ساتھ شریک ہونا یہ بہتر ہے، وہ اکیلے کی بات ہے. جب وہ جماعت کے ساتھ شریک ہوگا تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا جس طریقے سے لوگ پڑھ رہے ہیں. اور اگر وہ کہیں جا کر 15 دن قیام کر لے، 15 دن وہ قیام کی نیت کر لے تو پھر وہ وہاں پر مقیم تصور ہوگا. اگر اس نے 15 دن کی نیت نہیں کی، وہ کہتا ہے جی میں ارادہ ہے اس کا کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، اور کئی مہینے نہیں جاتا، تو پھر بھی وہ وہاں پر مسافر ہی تصور ہوگا، مقیم نہیں ہوگا، پھر بھی وہاں پر قصر نماز پڑھے گا. جی اور کی بات یہ نماز ظہر اور عصر، ہاں عشاء مغرب اور عشاء کو جو ملا کے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں نہیں دیکھیں کہاں پڑھتے ہیں ملا کے، مطلب ہے کہ عصر کا وقت گزر گیا ہے، مغرب کا ظہر کا گزر گیا، عصر آ گئی ہے، ہاں ہاں ہم ظہر کو اس کے ساتھ ادا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں وہ تو قصر قضا ہوگی نا پھر. قضا ہوگی. ہاں دیکھیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر فرض ہے ان کے وقت مقرر میں. کسی نماز کو وقت سے پہلے نہیں پڑھا جا سکتا. جب ایک نماز کا وقت گزر گیا ہے تو وہ قضا ہو گئی ہے، اب وہ قضا پڑھی جائے گی، ادا نہیں پڑھی جائے گی، یعنی اب وہ قضا پڑھیں گے اس کو. باقی یہ ہے کہ قضا نماز جو ہوتی ہے وہ آپ سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نہیں پڑھ سکتے، غروب ہو رہا ہو اس وقت نہیں پڑھ سکتے، زوال کا وقت ہو اس وقت نہیں پڑھ سکتے. ان کے علاوہ قضا نماز آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں.
تو عصر کے بعد ویسے نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی حج کے موقع پر وہ یعنی کہ حج میں ہی ہے نہیں، وہ بھی اصل میں جمع وقت، یہ وہ جمع جو نمازوں کو اکٹھا کرتے ہیں نا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جمع صوری، ایک ہوتا ہے جمع حقیقی۔ جمع صوری یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کو اتنا لیٹ پڑھا جائے کہ یوں ہی وہ ظہر سے فارغ ہو تو عصر کا وقت شروع ہو جائے، تو وہ ساتھ ہی عصر پڑھ لے۔ بظاہر اس نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، لیکن حقیقت میں اس نے ظہر اپنے وقت میں پڑھی ہے، عصر اپنے وقت میں پڑھی ہے۔ اس کو جمع صوری کہتے ہیں، جمع صوری۔ تو اس موقع پر بھی ایکچولی جمع صوری ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر سفر شروع کرے گا، اس کو پتہ ہے جی میں جب سفر شروع کروں گا تو 2 گھنٹے میری گاڑی مسلسل چلے گی، ٹرین میں آپ بیٹھ گیا ہے بندہ، 2 گھنٹے وہ مسلسل چلے گی، کہیں رکے گی نہیں، اور اس کا رخ بھی کبھی قبلہ سمت نہیں آئے گا کہ میں وہاں پر نماز پڑھ لوں۔ یہ ٹرین میں بھی نماز کچھ شرائط کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب وہ بیٹھ رہا ہے، فرض کریں عصر کی اذان سے 15 منٹ پہلے، اب اسے پتہ ہے جی جب میری ٹرین رکے گی اس وقت تو عشاء کا وقت ہو چکا ہوگا یا مغرب کا وقت ہو چکا ہوگا۔ تو اب اس میں ہے کہ کیا وہ ایسی صورت میں کیا نماز وقت سے پہلے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے پھر تو قضا ہو جائے گی۔ تو اگرچہ بعض ایسی روایات ہیں وہ یعنی وہ خبر واحد جن سے بعض ائمہ نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی صورت میں نماز کو وقت سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا استدلال قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتوی قول کے مطابق نماز قضا کر کے تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی۔ جی سفر میں ہے، جی سفر میں بندہ ہے، اس کی نماز قضا ہو گئی، جی جی تو اگر سفر میں وہ پڑھتا تو وہ قصر پڑھتا، اب وہ واپس گھر آ چکا، اچھی بات، کیا پڑھے گا اس کو؟ جو قضا تو وہ قصر میں پڑھے گا یا پوری پڑھے گا؟ اچھا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ حال مسافر ہے، ظاہر ہے اس نے بالفرض ظہر کی نماز اس نے قصر پڑھنی تھی، اس نے نہیں پڑھی، اب وہ مقیم ہو گیا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ پوری پڑھے گا، اب تو وہ مقیم ہے۔ تو جس وقت اس کی نماز قضا ہوئی ہے اس وقت کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس کی نماز حالت سفر میں قضا ہوئی ہے تو پھر وہ اس کو جب بھی ادا کرے گا تو وہ قصر ہی ادا کرے گا، پوری نہیں۔ اچھا، ایک بندہ جو ہے وہ گھر آتا ہے واپس، تو فرض کریں عشاء کی نماز کا وقت ہے، وہ چلا ہے وہاں سے زور راستے میں عصر گئی ہے، مغرب گئی ہے، عشاء وہ رات کو 12 بجے پہنچا ہے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ جب نماز کا آخری وقت تھا اس وقت وہ مقیم تھا یا مسافر تھا، یعنی جب نماز کا وقت ختم ہوا تھا اس وقت وہ کیا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کا جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو وہ راستے میں تھا، عصر کا وقت ختم ہوا تو وہ راستے میں تھا، مغرب کا وقت ختم ہوا تو وہ راستے میں تھا۔ اب وہ پہنچا ہے رات کو 12 بجے، ابھی عشاء کا وقت تو باقی ہے نا۔ فرض کریں اس نے عشاء بھی نہیں پڑھی، گناہ ثواب الگ بات ہے، فرض کریں اس نے عشاء بھی نہیں پڑھی، بعد میں وہ قضا پڑھتا ہے تو پھر وہ عشاء کی نماز پوری پڑھے گا، کیونکہ آخری وقت میں وہ مقیم تھا جبکہ پہلے وقتوں میں وہ مسافر تھا۔ جو عموماً فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، دعا مانگتے ہوئے سجدہ میں، یہ سجدہ شکر ہوتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور جو نوافل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ نفلوں میں بھی شمار نہیں ہوتا، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں شاید کہ وہ فجر کے بعد نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، تو سجدہ نفل نہیں ہے، اس پر رکعت کا حکم نہیں لگتا، اس لیے یہ سجدہ شکر ہوتا ہے، اس کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ صرف 3 وقت ہیں ایسے، طلوع آفتاب،
میں عرض کرتا ہوں طلوع، ہاں سجدہ تلاوت کا بھی یہی حکم ہے، طلوع آفتاب کے وقت نہ کریں سجدہ، زوال کے وقت نہ کریں، غروب آفتاب کے وقت نہ کریں، وہ سجدہ تلاوت ہو، وہ کوئی بھی سجدہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو اوقات ہیں، یہ سورج پرست جو لوگ تھے نا، سورج کی پوجا کرنے والے، وہ ان اوقات میں سورج کی پوجا کرتے تھے، تو یہ ان کی مشابہت کی وجہ سے اس وقت نماز پڑھنے سے یا سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان اوقات کے علاوہ اب کسی وقت بھی سجدہ شکر، سجدہ تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نوافل جو ہیں، نوافل کی نماز یا نوافل جو ہوتے ہیں وہ عصر کے بعد نہیں ہو سکتے، نماز عصر کے بعد، کیونکہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت ہے۔ اور فجر کی جب طلوع فجر ثانی ہو جائے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک سوائے فجر کے 2 جو سنتیں ہیں ان کے علاوہ کوئی نوافل نہیں پڑھے جا سکتے۔ اور عید کے دن بھی ممانعت ہوتی ہے، عید کے دن جب عید کا دن طلوع ہو جائے تو کوئی بھی نفل جو ہیں وہ نہ گھر میں پڑھے جاتے ہیں نہ عیدگاہ میں پڑھے جاتے ہیں، اور جب انہوں نے عید پڑھ لی تو پھر وہ گھر میں نہیں پڑھے گا، عیدگاہ میں پڑھ سکتا ہے، عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتا، گھر میں پڑھ سکتا، عید پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتا، گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو منقول ہیں، یعنی اب ہمارے پاس کوئی عقل دلیل نہیں ہے کہ بھئی عصر کے بعد کیوں نفل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سورج کے وقت بھی ہم نے نہیں پڑھنے نوافل، ہمیں ایک لاجک سمجھ آ گئی کہ جی یہ مشابہت ہے مشرکین کے ساتھ، یہ جو سورج کے پجاری تھے، ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن ہمارے پاس اس کی تو کوئی ہمیں لاجک سمجھ نہیں آتی کہ عصر کے بعد کیوں نہیں پڑھنے، بس سرکار کا حکم ہے، سبحان اللہ آمنا وصدق، یہ بات۔ لیکن سجدہ تلاوت تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک رکعت رہ جاتی ہے، امام صاحب سلام پڑھتے ہیں تو بھی کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا ہے یا خاموشی سے؟ تکبیریں کہنی ہیں مقتدی نے تکبیریں کہنی ہوتی ہیں، سلام کہنا ہوتا ہے، صرف اس نے قرات نہیں کرنی ہوتی۔ قرات الامام لہو قرات، جو امام قرات کرتا ہے وہی مقتدی کی قرات کنسیڈر ہوتی ہے۔ جب کھڑا ہونا ہے نا اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو، تکبیر کہنی ہے اس میں، جی۔ لیکن سجدہ تلاوت تو فرض عمل ہے، وہ آپ فرض نہیں ہے، وہ پہلی بات واجب ہے، لیکن میں اس میں کیا اشتباہ کیا آپ کو نہیں، مطلب کیا آپ کو سوال کیا ہے، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ بات کر رہے تھے نا سجدہ شکر کے فجر کے بعد کی، نہیں وہ میں نے صرف مطلق سجدے کی بات کی ہے، میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا ان 3 اوقات میں، وہ واجب ہو، وہ نفل ہو، وہ جو بھی ہو، یہ الگ بات ہے، جی۔ موضوع حدیث گھڑی ہوئی حدیث، من گڑت، یعنی بہت سی ایسی روایات ہیں، اس کا یہ پھر ایک پورا فتنہ ہے، ایک پوری اس کی تاریخ ہے وضع حدیث کی، کہ لوگوں نے حدیثیں کیوں گھڑی۔ کچھ لوگوں نے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی گھڑ لیں، کسی نے کسی دشمنی میں گھڑ لیں، اس طریقے سے مختلف قبیلوں نے، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ بہرحال وضع حدیث جو ہے اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، اس پر بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور بہت سی، میرا بس ارادہ ہے میں کبھی جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ وضع حدیث پہ کلام کروں گا، اور میں بتاؤں گا کہ یہ جو حدیثیں نہیں ہیں، بہت سی ایسی ہیں جو ہمارے یہاں چلتی ہیں، تو اس کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی، وہ پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل ہوئی تو میں جی۔ سر جماعت میں جو نماز جو رکعت رہ جاتی ہے اس کی تلاوت کی ترتیب کیا ہوگی؟ امام صاحب کے تناظر میں آپ کو امام صاحب سے اگر تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ، ممکن ہے پتہ ہی نہ ہو مقتدی کو امام صاحب نے کہاں سے پڑھی ہے، اس لیے وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پہ اس کے بعد جماعت میں شامل ہوا، دوسری رکعت میں شامل ہوا، امام صاحب تلاوت جو بھی کر رہے تھے، تو جو اپنی نماز پڑھے گا تو وہ اس سے تلاوت سے پہلے سے نہیں کرے گا؟ سر میں عرض کر رہا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ اس طرح کرے کہ وہ امام کے بعد والی تلاوت کرے تو بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کا پابند نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے مقتدی کو پتہ ہی نہ ہو کہ امام صاحب نے کہاں سے پڑھی ہے،
اس لیے وہ اس کا پابند نہیں ہے. وہ جو خود اگر 2 رکعتوں میں یعنی وہ اگر خود نماز پڑھتا ہے کوئی بندہ اکیلا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ یعنی قرات جو ہے وہ پہلے سے کرے پھر اس کے بعد سے کرے. یعنی اس کو اگر یہ مسئلہ آیا تھا یہاں پر قرات مقلوبہ اس کو کہتے ہیں قرات مقلوبہ، الٹی گئی قرات. یعنی ایک بندے نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لی ہے اور دوسری میں اس نے قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی ہے. اس کو کہتے ہیں قرات مقلوبہ. اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوئی وغیرہ؟ تو اس بارے میں یعنی اتنی بات ہی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی بندے نے قراءت مقلوبہ جان بوجھ کے کی ہے تو اس نے گناہ کا کام کیا ہے، لیکن اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو خیال نہیں رہا، بے توجہی میں اس نے یا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صورت کہاں ہے یا اس کو خیال نہیں رہا تو اس صورت میں وہ گناہ بھی نہیں ہوگا. بس یہ ہے کہ اس نے بہتر نہیں کیا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا خیال رکھتا. نماز ہو جائے گی اور سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. قرات کی غلطی سے نماز فاسد تو ہو سکتی ہے بعض صورتوں میں، لیکن سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. جی دیکھیں، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جو حدیث صحیح نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غلط ہے. صحیح نہ ہو، ممکن ہے وہ حسن ہو، ممکن ہے اس کا کوئی اور درجہ ہو. اس لیے یہ جو حدیث ہے من سب نبی فاقتلوہ ہو، یہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا حدیث صحیح ہے تو وہ غلط کہتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہ حدیث ثابت ہے، اسے محدثین نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ حدیث موضوع نہیں ہے، اس کو موضوع نہیں کہنا چاہیے، یہ موضوع نہیں ہے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا وسیع تناظر میں لیں تو ایمان جو ہے وہ سارے کا سارا ذات رسول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو ان کے کہنے پر مان لیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی ایک تعبیر ہے. یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی دین میں اہمیت نہیں ہے تو وہ حقیقت دین کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عصمت، آپ کی قدر و منزلت اور آپ کے شان کے لیے اس کو یعنی بندہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس پر قربان کر دیتا ہے. تو یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے، یہ ایمان کی ایک تعبیر ہے. یہاں پہ اور کوئی سوال تو نہیں ہے جی کسی کا؟ جی جی جو حدیث مبارکہ بھائی نے آپ کے سامنے پیش کیا تو یہاں پر اعتبار سیگا یہ فقتلو امر کا سیگا ہے. اس اعتبار سے جو امر حکم کے اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے، چاہے وہ واجب کے درجے میں ہے، اباحت کے درجے میں، تو اس حدیث مبارکہ کو پھر کس ضمن میں لیا جائے گا؟ یا اس سے کوئی یہ مسئلہ استخراج کرنا کیا کہ جو خون کو گالی دے تو اس کا قتل کرنا واجب کے حکم میں ہوگا، مباح ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ بات بہت مرتبہ یہاں پر ہو بھی چکی ہے اور اس کو بیان بھی کیا جا چکا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پر اگر کسی بندے نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اللہ تعالیٰ کے نبی کی یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین کی ہے
تو وہ واجب القتل ہے. اس کو قتل کی سزا دینا یہ ریاست کا کام ہے، یہ فرد کا کام نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا پھر کیا نتیجہ نکلے گا. یہاں تو کیا کچھ ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے اگر کوئی بندہ خود اس کو قتل کر دے، ٹھیک ہے، تو اس نے خدا اور خدا کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، اس نے ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہے. میری ایک کتاب ہے جی، کبھی اس کو دیکھ لینا، توہین رسالت کی سزا، اس پہ میں نے بہت بحث کی ہے. تو بہرحال گستاخ رسول کو سزا دینا ملت اسلامیہ پر واجب ہے اور یہ ریاست کا کام ہے. اچھا، یہ ایک سوال یہ تھا کہ عصمت سے کیا مراد ہے. عصمت، یہ ہم اس کو طول نہیں دیں گے، میرے خیال میں کوئی 5-10 منٹ تک اس کو ختم کر دیں گے. اور یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں اس کو طول بھی کر دیتا. عصمت سے کیا مراد ہے، اور معصوم، ہم کہتے ہیں معصوم ہے، اس سے کیا مراد ہے. دیکھیں، جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، ایک ان کا معنی وہ ہوتا ہے جو ہم مجاز میں لیتے ہیں، اور ایک ان کا وہ معنی ہوتا ہے جو قانون میں لیا جاتا ہے، کسی بھی قانون میں لیتے ہیں. عصمت کا جو لفظ ہے، ہم کہہ دیتے ہیں یار وہ معصوم بچہ ہے، یار وہ معصوم انسان ہے، اس کو یار اس نے مار دیا، یار وہ معصوم آدمی تھا. یہ کس معنی میں لیتے ہیں کہ بڑا شریف الطبع آدمی تھا، اس نے کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کی تھی. یہ اس کا مجازی معنی ہے. عصمت کا ایک معنی یہ ہے جو اسلامی اصطلاحات میں ہے. معصوم کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہم نے مجاز میں لیا ہے کہ ہم نے کہہ دیا جی معصوم بچہ ہے، اور دوسرا معنی وہ ہے جو اس کا اسلامی اصطلاحات میں ہے. وہ کیا ہے؟ عصمت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن منہا، کہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنے کا ملکہ عصمت کہلاتا ہے. پھر غور کر لیں اس بات پہ، گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنے کا ملکہ عصمت کہلاتا ہے. قادر ہونے سے مراد کیا ہے؟ قادر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ گناہ پر قادر ہی نہیں ہے تو اس کا گناہ نہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے. ایک چور ہے، ڈاکو ہے، ہر روز ڈاکہ مارتا ہے، آپ اس کی ٹانگیں توڑ دیں، اس سے کمرے میں بند کر دیں، باہر سے تالا لگا دیں، اور دوسرے دن وہ کہے دیکھا میں نے رات کو ڈاکہ نہیں مارا. کہ تو ڈاکہ کیسے مارتا؟ تو مار ہی نہیں سکتا تھا. انبیاء کرام کی اولاد ہے نا، جس شخص کی اولاد ہو سکتی ہے وہ اس سے ملکے کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی گناہ پر قادر ہونا انبیاء کا کمال ہوگا، اس کو کوئی نیگیٹو سوچ نہیں دینی، کیونکہ اس کے بغیر کمال رہتا نہیں. گناہ پر ملکۃ اجتناب المعاصی، یہ علامہ سید شریف جرجانی کی ایک کتاب ہے، کتاب التعریفات، اس کی میں ورڈنگ پڑھ رہا ہوں. ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن منہا، کہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنے کا ملکہ عصمت کہلاتا ہے، اور جس کے پاس وہ ملکہ ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے. اب دیکھیے، دلیل تو ہر بندے کے پاس ہوتی ہے. جو بندے شیطان کی پوجا کرتے ہیں دلیلیں تو انہوں نے بھی گھڑ رکھی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا موقف. اہل سنت کیا موقف ہے؟ اہل سنت کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں. کسی کے معصوم نہ ہونے سے یہ مراد نہیں استغفر اللہ وہ گناہگار ہے.
نہیں، جس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے کہ داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفی بھی بہت بڑے ہیں اور عالم بھی بہت بڑے ہیں. کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است، عصمت نبوت کی شرط ہے. مطلب کیا ہے کہ جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ عصمت نبوت کی شرط ہے. نبی معصوم ہے اور جو معصوم ہے وہ نبی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جب گناہ ممکن ہے تو کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے بڑے اسباب ہیں. ایک اس کا سبب یہ ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نبی بناتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ دین جب سمٹتا ہے نا تو ذات رسول پہ آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی کی ذات گناہ کرے گی تو پھر پورا دین مشکوک ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ غیر مشروط اطاعت صرف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوتی ہے، غیر مشروط. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء جب خلیفہ بنے نا پہلا خطبہ دیا، اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تم بھی میری بات مانو، تم بھی میری اطاعت کرو. فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر میں اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی کروں تم نے میری بات نہیں ماننی. غیر مشروط اطاعت انبیاء کی ہے اور یہ عصمت کا نتیجہ ہے. غیر مشروط اطاعت صرف انبیاء کی ہے، باقی کسی کی بھی بات. اب دیکھیں صحابہ کرام میں اختلافات ہوتے ہیں، آپ ایک صحابی کی بات کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، تو کیا آپ صحابی کا احترام نہیں کرتے؟ کیا آپ امام احمد بن حنبل کا احترام نہیں کرتے؟ کیا آپ امام مالک کا احترام نہیں کرتے؟ کیا آپ امام شافعی کا احترام نہیں کرتے؟ یعنی ایک کے مقابلے میں دوسرے کی بات مان لینا کوئی غلط نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر کی ذات سے جس نے کسی بھی دلیل پر اختلاف کیا وہ کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے. اب وہ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کے انتخاب پہ حرف آئے گا. دیکھیں نا، آپ ایک بندے کو ایک منصب پہ فائز کرتے ہیں، کل کو وہ اس میں گڑبڑ کر دیتا ہے تو منصب پہ فائز کرنے والے پر بھی تو انگلی اٹھتی ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ انبیاء اس لیے گناہ نہیں کرتے، یا تو وہ گناہ کی حقیقت کو دیکھتے ہیں نور نبوت سے. جس طرح گلے سڑے پھل کی گندگی ہوتی ہے نا، اس طرح جھوٹ بولنے کی بھی گندگی ہے، اس طرح نماز چھوڑنے کی بھی گندگی ہے، حرام کی بھی گندگی ہے. لیکن ہماری آنکھیں مادی چیزوں کی گندگی کو دیکھتے ہیں، غیر مادی چیزوں کی گندگی کو نہیں دیکھتے. انبیاء کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ نظر نبوت سے گناہ کی گندگی کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ایک عام بندہ مادی گندگی کو دیکھتا ہے. ایک اس کا سبب یہ ہے. اور دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ انبیاء کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت یا اللہ کا دیدار کرتے ہیں یا انہیں یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتے. اس کو کہا جاتا ہے جی عصمت، اور جو صاحب عصمت ہو اس کو معصوم کہا جاتا ہے. اور اہل سنت کے عقائد کے مطابق عصمت شرط نبوت است، عصمت نبوت کی شرط ہے. جی میرے خیال میں بس کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. یہ وہ آپ نے مقررانہ سی بات کر لی ہے. اصل میں قرآن اصل ہے میرے بھائی ہر چیز کی. قرآن میں دین ہے، ٹھیک ہے.
دین میں قرآن ہے، یہ تو ویسے ایک بات ہے بس جیسے وہ لوگ کر دیتے ہیں، جوش خطابت کی باتیں اور ہوتی ہیں، حقائق مختلف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن اصل ہے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کہا گیا ہے۔ حالانکہ آپ نے چاند کو شک کیا، حالانکہ آپ نے اتنے معجزہ دکھائے جن کا کوئی شمار ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ ماننے والے جو تھے وہ معجزات کو تو جادو کہہ دیتے تھے، لیکن ایک ایسا کلام جس کا جواب لانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اس ذات نے پیش کیا جو امی ہے، تو اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ہمارے پاس رسول کریم علیہ السلام کی صداقت پر سب سے بڑی دلیل وہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی قرآن اصل ہے، اور جو قرآن نے بیان کیا وہ دین ہے۔ یہ لمبی بات ہے جی، میں لکھ لیتا ہوں اس کو، ویسے ادھر کرتے رہتے ہیں ہم ان چیزوں کو، لیکن یہ مجھے پہلے غیب کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی، پھر مجھے آگے جانا پڑے گا۔ تو میں آپ کو چلو میں ویسے اس کو لکھ لیتا ہوں، میں کبھی اس کو کر دوں گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آئے گی کہ جب تک اب غیب کلیئر نہیں ہوگا تو علم غیب کیسے کلیئر ہوگا، اس لیے اس کو اگلے پہ چھوڑ لیں، ذرا اس کا جواب ذرا طویل ہوگا۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں سکھائی۔ یہ اس کا مختصر جواب ہے، تفصیل اس کی بڑی طویل ہے۔ جی اصل میں نا جی بات یہ ہے، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ چاہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی کوئی ریاست کر سکتی ہے، حالات کو دیکھ کے نا کوئی ایک لیمٹ کر سکتی ہے کہ جو چیز آپ نے اتنے کی خریدی ہے وہ آپ اتنے میں بیچ سکتے ہیں، ریاست کو یہ حق حاصل ہے۔ لیکن وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بسا اوقات ہم ایک کتاب منگاتے ہیں، کتاب کی قیمت 200 روپیہ ہوتی ہے، ممکن ہے اس کتاب کے لیے اس نے 5 گھنٹے کا سفر کیا ہو، تو ہم تو نہیں کہہ سکتے بھئی یہ اس کتاب کی قیمت اتنی ہے۔ یعنی میں نے خود ایک کتاب، مطلب مجھے واسطہ پڑا، کتاب کی قیمت جو تھی وہ 800 روپیہ تھی اور ڈاک خرچ جو تھا وہ 4600 روپیہ تھا۔ اب جو بیچے گا ظاہر ہے وہ 800 میں تو 1000 میں تو نہیں بیچے گا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ پسند کرے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اتنا منافع لینا جو روٹین ہو یہ دل میں نہیں کھٹکے گا، لیکن جب بندہ ظلم کرے گا لوگوں پر تو اس کے دل میں کھٹکے گا۔ اس لیے ہر بندے کے اندر جو مفتی ہے نا وہ اس سے فتویٰ لے لیا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ یہ سیاست کا اسلام کے ساتھ کبھی پھر تعلق بیان کریں گے۔ بہرحال میں صرف یہ بات عرض کر دوں کہ سیاست ریاست کو چلانے کے طریقہ کار کا نام ہے۔ اسلام جو ہے یہ ایک دین ہے، یعنی اوور آل زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ سیاست کے بارے میں بنیادی اصول بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سیاست اسلام کے مخالف نہیں ہے۔ ریاست کیسے چلانی ہے یہ سیاست کا مدعا ہے، اور اسلام اس میں بنیادی اصول دیتا ہے۔ تفصیل کا بھی اس پہ پھر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ